اگر روکنے کی کوشش کی جائے گی تو بات بڑھ جائے گی، اس لیے کہ ہماری تاریخ یہی کہتی ہے کہ اگر کسی جلوس میں جلسے میں 2 لاکھ ارکان بھی آ جائیں اور وہ پرامن طور پر منتشر ہو جائیں جلسہ مکمل کر کے، یہ مظاہرہ کرنے کے بعد، تو کچھ نہیں بگڑتا. لیکن اگر کوئی 2000 بندے بھی ایک جگہ جمع ہوں، ان پر لاٹھی چارج ہو جائے اور وہاں کچھ نقصان ہو جائے تو پھر وہ بڑی خبر بن جاتی ہے، اور پھر اس سے سلسلہ آگے کا آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں ہاشمی صاحب کو لوگ بھول ہی نہ جائیں، چلیں ایک کارروائی ایسی کر دی جائے. تو یہ ان کی خدمت ہے. یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کام کر کے ان کو نقصان پہنچایا جائے گا، تو نہیں، سیاسی طور پر یہ فائدہ ہی پہنچانے والی بات. اقوام متحدہ کے پاس ایسی کوئی فورس نہیں ہے، ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اگر کوئی ملک یا کسی ملک کی فوج یا پولیس اس طرح کے انسانیت سوز مظالم کرے تو اس کا ہاتھ روک سکے یا کوئی کارروائی کر سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سین نیوز کے پروگرام پولیٹیکل سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جبار مفتی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے مچ سینئر جرنلسٹ ہیں. ان کی صحافت، سیاست، معیشت سمیت پاکستان کے تمام پہلوؤں پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ہم بات کریں گے آج خصوصی پولیٹیکل معاملات میں بہت ہلچل ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. سر، سب سے پہلے تو جو پوری قوم اور دنیا منتظر تھی میاں نواز شریف صاحب کے منشور کے حوالے سے، ان کا منشور آ گیا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب بھی اسی طرح جیسے عمران خان کو سگنیچر، شرٹ اور وہ کاپی کی ہیں چیزیں، کیا منشور میں یہ نوکریوں، اتنے کروڑ نوکریاں اور اتنے کروڑ گھر اور یہ سب کچھ یہ منشور میں شامل کر کے یہ بھی انہی کا سٹائل کاپی کیا ہے یا کچھ اور نظر سے دیکھتے ہیں؟ جہاں تک سیاسی جماعتوں کے منشور کا تعلق ہے تو وہ تقریباً ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ بعض بنیادی ضروریات انسان کی ایسی ہیں کہ جن کو اس میں منشور کے اندر اس کا مداوع کرنا ہوتا ہے یا علاج بیان کرنا ہوتا ہے یا وعدے وعید کرنے ہوتے ہیں. یہ مسلم لیگ نون کا منشور تاخیر کے ساتھ آیا جی بالکل، اور اس سے جو دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں وہ انتظار میں تھے. لیکن ایک اصولی سی بات میں پہلے عرض کر دوں کہ جہاں تک عام عوام کا تعلق ہے، عام ووٹر کا تعلق ہے، عام شہری کا تعلق ہے، وہ سیاسی پارٹیوں کے منشوروں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتے ہوتے. یہاں پر جو سیاست ہے، جو پارٹیاں ہیں، وہ پرسنالٹی اورینٹڈ ہے، شخصیت کے پیچھے چلتی ہیں. شخصیت اصل چیز سمجھی جاتی ہے، یہاں پر باقی چیزیں ثانوی ہوتی ہیں، جس میں پارٹی کی تنظیم بھی ثانوی ہے، جس میں پارٹی کے اندر انتخابات کو اب الیکشن کمیشن نے سیریس ہونے پر مجبور کیا ہو تو کیا ہو، ورنہ ریت روایت ہماری ایسی نہیں تھی. اسی طرح یہ جو منشور ہے اس کے بارے میں بھی لوگ دلچسپی نہیں رکھتے، بلکہ میں اس بات کا، اس واقعے کا کئی دفعہ اظہار کر چکا ہوں کہ ہم نے لا کی تعلیم کے دوران ایک دفعہ سیاسی پارٹیوں کے منشور پر کام کرنے کی کوشش کی. ہم نے چاہا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے یہ بہت پرانی بات ہے، نئی بات نہیں ہے، یہ کچھ 1977 کی بات ہوگی میرا اندازہ ہے جی. تو ہم نے جب سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے تو سوائے جماعت اسلامی کے اور تحریک استقلال کے، جو ایر مارشل اصغر خان صاحب کی جماعت تھی، کسی سیاسی جماعت کا منشور نہیں تھا. اور جماعت اسلامی کا واحد دفتر تھا جس کے اندر منشور ان کی پارٹی کا موجود تھا پرنٹڈ شکل میں. تو جہاں سنجیدگی منشوروں کے حوالے سے یہ رہی ہو، وہاں پر اس کی کتنی اہمیت ہے عوام کی نظر میں وہ بھی آپ دیکھ لیں. اس کے باوجود سیاسی جماعتیں انتخابات میں اترتی ہیں اور ووٹ بھی لیتی ہیں اور جیتتی ہارتی بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور چیزیں ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے. ان میں جو میرے خیال کے مطابق پہلی ہے وہ اگر قیادت پاپولر ہے، قیادت عوام میں مقبول ہے، وہ شخصیت جو اس جماعت کو لے کے چل رہی ہے وہ مقبول ہے، تو پھر وہ پارٹی کو ووٹ بھی مل جاتے ہیں اور وہ حکومت میں آنے کے امکانات بھی بن جاتے ہیں. مسلم لیگ کے جو منشور کا جہاں تک تعلق ہے، جیسے میں نے عرض کیا، یہ دیر سے آیا، اور جو ان کے منشور کمیٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے سینیٹر صاحب، انہوں نے اس کا اعلان کیا اور انہوں نے یہ بتایا پہلے کہ اس کے لیے کوئی 20 کے قریب کمیٹیاں بنائی گئی تھیں جنہوں نے سفارشات مرتب کیں، اور وہ پھر چھلنی سے ہوتی فائنلائز ہوئیں، اور اس کے مطابق پھر انہوں نے منشور کو ترتیب دیا. پھر ترتیب کے بعد اس کی اشاعت ہوتی ہے. وہ
تو اب وہ بہرحال سامنے آ گئی ہے اور اس میں انہوں نے تمام شعبوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. وہ سارے وعدے اس میں شامل کیے ہیں جن میں عوام کی دلچسپی ہو سکتی ہے, جس میں نوجوانوں کے لیے نوکریوں کی فراہمی, تعلیم کے اوپر انویسٹمنٹ, مکانوں کی تعمیر کے لیے, اور کسانوں کو بلا سود قرضے دینے کے حوالے سے چھوٹے کسانوں کو. اس طرح انہوں نے کوشش کی ہے کہ تمام شعبوں میں عوام کو اچھی تصویر دکھائی جائے کہ اگر ہمیں اقتدار ملا تو ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. اور یہ منشور تو لیٹ ضرور آیا ہے لیکن آ گیا. یہ ایک ضرورت بھی ہے. سیاسی جماعت کی جو رجسٹریشن ہونی ہوتی ہے اس کی بھی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کا منشور ہونا چاہیے, دستور بھی ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ ایک ضرورت بھی پوری ہو گئی ہے اور آئندہ انتخابات میں عوام تقابلی جائزہ بھی لے سکتے ہیں کہ اگر لینا چاہیں کہ کس پارٹی کا منشور بہتر ہے اور کس کا منشور اس قابل ہے کہ اس کو ووٹ دیا جائے اور کس کا ایسا ہے کہ اس کو رد کیا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ. کیا جماعت اسلامی کے منشور میں بھی کروڑوں لوگوں کو ملازمتیں دینے کا یہ شامل ہے؟ اگر کروڑوں کا لفظ نہ بھی ہو تو ملازمتیں دینے کا وعدہ تو موجود ہے کہ جو بھی جس اہلیت رکھتا ہوگا اس کو دی جائے گی. اور مکانوں, یہ جو بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا نا اللہ بخشے 1970 کے قریب, بلکہ 67 میں جب جماعت بنی تھی پیپلز پارٹی, تو اس کے بعد جو پہلا منشور آیا تھا تو اس میں جو روٹی کپڑا اور مکان کی بات کی گئی تھی, تو اس وقت تو جماعت اسلامی نے شدید مخالفت کی کہ یہ ان کا منشور جو ہے یہ انسان کون ہوتا ہے روٹی کپڑا مکان دینے والا, وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. لیکن اب دھیرے دھیرے یہ ایسا ضرور ہوا ہے کہ تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں کے انتخابات میں نام اس طرح نہ بھی لیا جائے تو وہ روٹی کپڑا اور مکان اور تعلیم اور صحت یہ ساری چیزیں اس میں شامل کی جاتی ہیں. جی بہت شکریہ. عوام کی جو خواہش تھی, اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے کرپشن کا خاتمہ, جو کہ پاکستان کی جڑوں کو بڑی تیزی سے کھوکھلا کرتا جا رہا ہے. تو میاں صاحب نے اپنے منشور میں کرپشن کے خاتمہ اور ہنڈی کے ذریعے پیسہ باہر منتقل کرنے کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ اعلان منشور میں شامل نہیں کیا. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ جو چیزیں پریکٹسز میں شامل ہوتی ہیں, اب منشور کے حوالے سے میں ایک بات بنیادی عرض کر دوں کہ یہ ایک دستاویز ہوتی ہے جس میں اصولی طور پر باتیں لکھ دی جاتی ہیں. جی پریکٹس میں کیا کیا آتی ہیں یہ پھر حالات و واقعات کے مطابق اور پارٹی اور قیادت کی ایبلٹیز کے مطابق, صلاحیت کے مطابق پھر ہوتا ہے کہ وہ کر بھی پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے. تو جو منشور ہے وہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا, منشور تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. سارے ہی کرپشن کے خلاف ہوتے ہیں, سارے ہی تعلیم کو فروغ دینا چاہتے ہوتے ہیں, سارے ہی غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, سارے ہی عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنا چاہتے ہیں, آزادیوں کے حامی ہوتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو تمام پارٹیوں کی منشوروں میں کامن ہوتی ہیں. اب دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جب کسی کو موقع ملتا ہے تو اس پر کس حد تک عمل درآمد کر پاتا ہے. اس کے حوالے سے ہماری تاریخ کو بہت اچھی نہیں ہے. جی بہت شکریہ. میاں صاحب لاسٹ ٹائم جب ضمانت پر انگلینڈ گئے تھے علاج کرانے کے بہانے, تو انہوں نے وہاں جا کے ایک دھواں دار میڈیا لنک ایک کال کی تھی, ٹاک کی تھی. اس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت اور بہت سارے چند ایک جرنیلوں کے بڑے نام لے کر ان پر سنگین الزامات بھی عائد کیے تھے. تو اتنی اگر یہ سنجیدہ اور اتنی سخت بات تھی تو میاں صاحب نے اس اہم نکات کو اپنے منشور میں شامل کیوں نہیں کیا کہ اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے تو میاں صاحب کے منشور میں شامل ہونا چاہیے تھا. عوام تو یہ توقع رکھتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بعض چیزیں میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ جو پریکٹیکل صورتحال جو ہوتی ہے وہ ایک اور ہوتی ہے اور جو تھیوریٹیکل ہوتی ہے وہ ایک اور ہوتی ہے. اس وقت ان کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کریں, لیکن اگر آپ دستاویزی صورت میں کوئی ایسی چیز لے آئیں جس سے قانون کی گرفت میں آپ آ سکتے ہوں تو پھر مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو شاید اس وجہ سے نہ انہوں نے کیا ہو. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہر کوئی انکار کرتا ہے اور ہر کوئی اس سے استفادے کی کوشش کرتا ہے. یہ بدقسمتی ہے لیکن ہمارے قومی زندگی کا حصہ ہے, اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر انہوں نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا تو دانستہ ہی نہیں کیا ہوگا. جی بہت شکریہ. سائفر کیس سر پر آ گیا ہے اور اس میں بڑی تیزی سے پروسیجر جاری ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے گا؟ جی جیسے جس انداز میں گواہوں کو بھگتایا گیا ہے, بھگتایا جا رہا ہے, اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ 8 فروری سے پہلے آ جائے گا. اور جیسے آج کی کارروائی جو تھی اس کے اندر یہ اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ خاکم بدہن
میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ ہو تو اچھا ہے، اس میں یہ بھی کیا گیا ہے، اور استغاثے عموماً ایسے ہی کرتے ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ سزائیں تجویز کی جاتی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ قومی سلامتی کے خلاف تھا یہ سائفر کا جو دکھایا گیا تھا، لہرایا گیا تھا، تو اس کے اوپر عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے، 14 سال کی سزا بھی کہی جا سکتی ہے، اور سزائے موت کا بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میں پھر کہوں گا کہ ہماری تاریخ میں پہلے بہت سارے المیے گزر چکے ہیں، کسی اور المیے کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے، یہ پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں ہوگی اور خود ہماری سیاست کے مفاد میں بھی نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ سر، ایک تھوڑی سی ہمیں معلومات دے دیں، جب بھی کوئی بیرون ملک سے سائفر آئے یا کسی قسم کا کوئی لیٹر آئے تو اس کا کسٹوڈین سرکاری ملازمین افسران ہوتے ہیں یا کہ سیاستدان ہوتا ہے بذات خود جو سیٹ پہ بیٹھا ہے، جو بھی اس کی وزارت کی یا کسی عہدے پر فائز ہے، اس کا کسٹوڈین کون ہے؟ اور اگر وہاں سے مس پلیس ہوا ہے تو اس وقت مقدمہ درج کیوں نہیں کروایا گیا سائفر چوری کے حوالے سے، غائب کے حوالے سے؟ یہ سائفر کے حوالے سے یہ پہلی صورتحال سامنے آئی ہے۔ اس سے پہلے ہماری تاریخ میں مجھے نہیں یاد کہ اس سے پہلے کوئی ایسی صورت پیدا ہوئی ہو یا کوئی اس طرح کی جس میں بھی کوئی مثال ہوتی جس کی ہم کہتے کہ جی فلاں وقت پہ یہ کیا گیا تھا، اب یہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا۔ تو یہ بہت سارا کچھ اصل میں جو مقتدرہ ہوتی ہے، جو اس وقت اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں، ان کی پالیسی یا ان کے مزاج اور ان کے پسند ناپسند، یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے کاؤنٹ کرتی ہیں۔ تو اس سے پہلے تو ایسی کوئی صورت نہیں تھی۔ آپ نے جو بات کی ہے کہ اگر کوئی سائفر آئے تو اس کا کسٹوڈین کون ہوتا ہے، تو ویسے تو لگتا ہے کہ یہ وزارت خارجہ اس کے کسٹوڈین ہونی چاہیے، شعبہ ان کا ہے، اور تمام شعبوں کا ہیڈ پھر وزیر اعظم ہوتا ہے۔ تو پھر وزیر اعظم ہمارے ہاں چونکہ عموماً سیاسی شخصیات ہی ہوتی ہیں، تو ان کا کسی سیاسی پارٹی سے بھی تعلق ہوتا ہے، تو پھر اس حوالے سے وہ سیاستدان اس وقت سیاستدان نہیں ہوتا، وہ وزیر اعظم ہوتا ہے جو انتظامی سربراہ ہوتا ہے پوری حکومت کا اور ملک کا حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ تو ذمہ داری اس کی بھی بنتی ہے کہ اس کو بھی کسٹوڈین شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ اصل میں کہا جو میرا خیال ہے نقطہ ایسا ہے جس کے اوپر فیصلہ آنا ہے کہ جو خان صاحب نے جلسہ عام میں ایک کاغذ لہرا کر کہا کہ یہ سائفر آیا ہے اور اس میں یہ بات ہے کہ ہمیں دھمکی دی گئی ہے ایک سپر پاور کی طرف سے، تو وہ اس میں دو باتیں میرا خیال ہے۔ ایک تو یہ کہ کیا اصولی طور پر ایسا کرنا چاہیے تھا، کیا جانا چاہیے، یا یہ ایسا کیا جانا کوئی جرم ہے قانونی طور پر۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو بات وہاں بیان کی گئی کیا وہ سائفر میں تھی بھی کہ نہیں، اگر نہیں تھی تو پھر جھوٹ کے زمرے میں آئے گا، غلط بیانی کے زمرے میں آئے گا۔ تو پھر اس کا میرا خیال ہے عدالت کو یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو وہ کس حد تک سنگین ہے، اور اس کے اوپر اگر کوئی سزا بنتی ہے تو کس حد تک بنتی ہے۔ میں تو صرف ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس انصاف کے فوائد کتنے ہیں ملکی سطح پر اور نقصانات کیا ہیں۔ اب میں عرض کروں کہ اگر کوئی چیزیں ڈی سٹیبلائز ہونے، عدم استحکام آنے کا خطرہ موجود ہو تو پھر جیسے بہت سارے معاملات میں ہم اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کر لیتے ہیں، کہیں موقف میں نرمی لے آتے ہیں، تو اس معاملے کو بھی اس انداز میں دیکھنا چاہیے کہ ایک بہت بڑی پارٹی کے، بلکہ اس وقت جو عوامی مقبولیت کے سرویز کے حساب سے سب سے مقبول پارٹی تحریک انصاف ہے، تو اس کے سربراہ اور بانی جو بلا شبہ پاکستان کی تاریخ کے ایک اہم شخصیت ہے، مقبول شخصیت ہیں، تو ان کے ساتھ زیادتی نہ کر دی جائے اور ان کو صرف نشانہ عبرت بنانے کے لیے ملکی سیاست اور جمہوریت کو نقصان نہ پہنچا دیا جائے۔ جی بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ایک سوال ہے جو عام طور پہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوسٹیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، پبلک میں بھی چوراہوں پر بھی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ سائفر کی کسٹوڈین اگر بیوروکریٹس تھے، چاہے وہ کسی بھی محکمے کے حوالے سے ہوں، تو جب سائفر چوری ہوا، لیک ہوا یا آگے عمران خان صاحب کی دسترس میں گیا، تو اس مقدمے میں ان افراد کو جو ذمہ دار تھے اس کی کسٹوڈین کے حوالے سے ان کو شامل کیوں نہیں کیا گیا نامزد ملزم کے طور پہ، صرف عمران خان ہی کیوں؟ یہ سوال بہت اہم ہے جو پبلک میں ڈسکس ہوتا ہے۔ سر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پہلے بھی میں نے جیسے عرض کیا کہ ابھی تو بہت سارے معاملات طے ہونا باقی ہیں جی۔ عدالت میں یہ معاملہ پہلے ایک سوال تو یہ پیدا ہوگا کہ کوئی ارریگولیرٹی ہوئی ہے، کوئی بے قاعدگی ہوئی ہے، کوئی جرم سرزد ہوا ہے۔
اگر ہوا ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ کس نے کیا ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے اور کس حد تک ذمہ دار ہے. جی اس میں پھر یہ دیکھا, اگر یہ طے کر لیا جائے کہ ایک جو باہر سے سائفر آیا تھا وہ ڈی کوڈ ہوا, ڈی کوڈ ہونے کے بعد وہ عوام میں آنا چاہیے تھا, نہیں آنا چاہیے تھا, اس کا کسٹوڈین کون ہونا چاہیے تھا, یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ذمہ داری کا تعین ہوگا. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سے زائد افراد پر ذمہ داری آئے, اور پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کی سنگینی کس حد تک ہے, پھر اس کے مطابق ہی عدالت فیصلہ کرے گی, اور ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ فیصلہ ملک اور قوم کے مفاد میں آئے گا. جی بہت شکریہ. ایک طرف دفعہ 144 کا نفاذ اور ایک پارٹی کے جو پارٹی کارکنان ہیں, ورکرز ہیں, خاص طور پر امیدوار ہیں, ان کی پکڑ دھکڑ گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. دوسری طرف پی ٹی آئی نے آج اتوار کے روز ہی ریلیوں کا بھی شیڈول اناؤنس کر دیا ہے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ خود پر اور مقدمات اندراج کرانے کے مترادف ہے, یا الیکشن کمیشن یا کسی بھی عدالت کی جانب سے ان کو الیکشن کمپین کرنے کی, ریلیاں نکالنے کی اجازت دی جائے گی؟ دیکھنا یہ پڑے گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اعلان کیا گیا ہے ایک دن میں ملک کے تمام حلقوں میں تمام امیدوار جو جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ ریلیاں نکالیں, وہ جلوس نکالیں, اگرچہ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرامن ہو. جی لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ دفعہ 144 کا تازہ نفاذ ہوا ہے, اور جو مخدوم رشید گزشتہ روز مخدوم رشید میں جاوید ہاشمی صاحب کے گھر میں جو واقعہ ہوا ہے وہ اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اعلان کے بعد ایک بہت بڑا آپریشن بھی ہو سکتا ہے, اس کو روکنے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر روکنے کی کوشش کی جائے گی تو بات بڑھ جائے گی, اس لیے کہ ہماری تاریخ یہی کہتی ہے کہ اگر کسی جلوس میں, جلسے میں 2 لاکھ ارکان بھی آ جائیں اور وہ پرامن طور پر منتشر ہو جائیں جلسہ مکمل کر کے, یہ مظاہرہ کرنے کے بعد, تو کچھ نہیں بگڑتا. لیکن اگر کوئی 2000 بندے بھی ایک جگہ جمع ہوں, ان پر لاٹھی چارج ہو جائے اور وہاں کچھ نقصان ہو جائے تو پھر وہ بڑی خبر بن جاتی ہے, اور پھر اس سے سلسلہ آگے کا آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, پھر احتجاجی تحریک تک نوبت آ جاتی ہے. میں جو ہمارے مقتدرہ ہے وہ ان سے عرض کرنا چاہوں گا, اگرچہ ان میں بہت بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ یہ ہے کہ مقتدرہ کی طرف سے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے, کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس سے انتخابات کا انعقاد خود غیر یقینی میں پڑ جائے اور یہ مشکوک ہو جائے کہ پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. پہلے ہی بڑی افواہیں اڑ رہی ہیں. اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے تو یہ مقتدرہ کے حق میں اچھا نہیں ہوگا, بلکہ ان کے حق میں اچھا ہوگا جن کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی. اور اگر انتخابات نہیں ہوتے تو پھر جو کیوس آئے گا, جو عدم استحکام جمہوری عمل کے اندر آ جائے گا, سیاست میں آ جائے گا, تو اس کے اثرات بہت منفی ہو گئے. ہمارے ہاں پہلے ہی عوام جو ہیں وہ مہنگائی کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں. اصل ہمارے ہاں جو معاشی حالات ہیں اس کے اندر قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے اور مہنگائی چیزوں کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور اس سے جو حالات اور مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے لوگ پریشان ہیں. ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کرنے کے اقدامات نہ کیے جائیں. اگر ملک بھر کے اندر دیکھا جائے, ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ چیلنج بھی ہے خود پی ٹی آئی کے لیڈران کے لیے کہ کیا وہ اس اعلان پر عمل درآمد کرتے ہوئے عوام کی اتنی بڑی تعداد کو لے آتے ہیں سڑکوں پر مظاہرے کرنے کے حق میں کہ وہ نوٹسیبل ہو, تو پھر ان کی کامیابی ہے. اور اگر وہ اس میں مار دھاڑ میں مصروف ہو کے تتر بتر ہو جائیں تو پھر اور طرح کی کامیابی, تو کہہ سکتے ہیں کہ تحریک کا نقطہ آغاز ہو سکتا ہے, جو میرا خیال ہے کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. ہمارے سیاسی عمل کو جمہوری انداز میں پرامن طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے, اس کے نتائج کو سب کو قبول کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے تاریخ تو یہ بھی بتاتی ہے کہ جمہوری عمل اپنی جگہ پہ اہم ہے, لیکن جمہوری عمل کے نتیجے میں ہونے والے انتخابات کے نتائج تسلیم کرنا ایک دوسری بات ہے. اور میرا خیال ہے ان تمام جو مراحل ہیں ان کو بخیر و خوبی طے ہونا چاہیے, اور جو ہمارے ہاں انتظامیہ ہے, جو حکومت ہے یا حکمران ہیں, یا جس کو میں مقتدرہ کہہ رہا ہوں, ان کو بھی چاہیے کہ اس مرحلے کو بھی پرامن طریقے سے گزر جانے دیں. اس طرح کی کارروائیاں کرنے سے گریز کریں جس سے مسائل بڑھ جائیں اور حالات خراب ہو جائیں. جی بالکل اسی طرح کہ سیاست میں مخدوم جاوید ہاشمی صاحب مور دین 50 ایئر سے ان ہیں, بڑے سینئر سائنسدان ہیں, قداور بھی ہیں.
اگر وہ اپنے گھر میں چار دیواری کے اندر اپنی پارٹی کارکنوں سے یا اہل علاقہ سے مشاورت کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، کوئی میٹنگ کر رہے ہیں، تو گھر کے اندر چار دیواری میں بھی اگر وہ مشاورت نہیں کر سکتے اور پولیس ریڈ کر کے سب کو منتشر بھی کرتی ہے، 36 سے زائد افراد پر مقدمہ بھی درج کرتی ہے۔ دوسری طرف پنجاب کا دل ہے، لاہور ہے، اس میں سر عام سڑکوں پر ریلیاں، جلسے، جلوس مختلف اضلاع میں پارٹیوں کے جاری ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں عوام اس قانون کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، عدلیہ بھی خاموش ہے، ادارے بھی خاموش ہیں، یہ سب چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ یہ بات جو کافی دنوں سے محسوس کی جا رہی ہے جب سے یہ انتخابی عمل شروع ہوا ہے کہ سلوک سب کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہو رہا۔ جی بالکل، یہ بات سیدھی سی ہے کہ جلسے ہو رہے ہیں جس میں ہزاروں افراد شریک ہوتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب بھی جلسے کر رہے ہیں، مسلم لیگ کی مریم نواز صاحبہ بھی جلسے کر رہی ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب خود اور شہباز شریف صاحب بھی جلسے کر رہے ہیں، اور ہر صوبے میں کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ میدان بھی سب کے لیے کھلا ہونا چاہیے نا۔ پھر اجتماع کی آزادی سبھی کو ہونی چاہیے۔ جہاں تک جاوید ہاشمی صاحب کا تعلق ہے، ان کے گھر پہ جو ریڈ ہوا یا وہاں جو اجتماع ہو رہا تھا اس کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ پہلے انتظامیہ کے لوگ گئے ہیں کہ جی آپ چار دیواری کے اندر کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پھر وہ چار دیواری کے اندر بھی جب انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو اس پر بھی پولیس ایکشن ہو گیا۔ تو یہ بالکل قطعاً اچھا نہیں ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب کی سیاسی زندگی میں ایسے مراحل بے شمار مرتبہ آئے ہیں، اور ہر مرتبہ ہی انہوں نے بڑی مردانگی سے اس کا مقابلہ کیا ہے، اور دلیر آدمی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاست کو زندہ بلکہ زندہ تر بنانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کی ضرورت بھی تھی، جو میرا خیال ہے ان کے اوپر انتظامیہ مہربان ہو گئی ہے کہ کہیں ہاشمی صاحب کو لوگ بھول ہی نہ جائیں، چلیں ایک کارروائی ایسی کر دی جائے۔ تو یہ ان کی خدمت ہے۔ یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کام کر کے ان کو نقصان پہنچایا جائے گا، تو نہیں، سیاسی طور پر یہ فائدہ ہی پہنچانے والی بات ہے۔ جی بہت شکریہ۔ نوجوان قیادت مختلف سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے جوش خطابت میں بہت سارے ایسے الفاظ کہہ جاتی ہے جو معاشرے میں بلکہ نیشنل انٹرنیشنل سطح پر مذاق کا باعث بنتے ہیں، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کامپین ٹانگ رہی کے الفاظ جو تھے وہ بڑے مذائقہ خیز رہے۔ اسی طرح گیلانی فیملی کے خاندان کی جانب سے بھی وہ بھی پیچھے نہیں رہے، وہ بھی اس مقابلے میں شامل ہو گئے ہیں۔ گزشتہ انتخابات میں یوسف زئی گیلانی صاحب کے بڑے بیٹے عبدالقادر گیلانی صاحب نے، انہوں نے ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو ان کی ٹپیکل لینگویج میں بتانا چاہوں گا، یوسف زئی گیلانی صرف کلے میرے پیو نہیں ہیں پہ تواڈے سارے دے پیو ہیں۔ اور ریسنٹلی اس الیکشن میں ان کے جو اس سے چھوٹے بیٹے ہیں موسیٰ گیلانی صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جناب قائد اعظم نے اپنے دور میں کہا تھا، کسی نے سوال کیا قائد اعظم سے کہ آپ ملتان کیوں نہیں جاتے، تو انہوں نے کہا تھا ملتان گیلانی بیٹھن میں کو تم ونجن دی لوڑ کہہ نہیں۔ تو یہ کس طرف جلسے جلوسوں میں عوام کو ریلیف اور معاملات دینے کی بجائے اس قسم کی میں بونگیاں سمجھوں گا، تو بونگیوں کیوں مارتے ہیں یہ لوگ؟ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں مقررین تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات کی جائے جس پر حاضرین نعرہ زن ہو جائیں، تالیاں بجائیں، واہ واہ کریں۔ اس لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بات بڑھانے کے لیے، کہ وہ کہتے بھی دیتے ہیں، بڑھا بھی دیتے ہیں زیب داستان کے لیے، تو جب بات بڑھا کے بیان کی جاتی ہے تو بعض اوقات حدود سے بھی آگے نکل جاتے ہیں اور مذاق بن جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں، بعض اوقات سلپ آف ٹنگ بھی ہوتا ہے، زبان پھسل جاتی ہے، غلطی سے منہ سے نکل جاتا ہے۔ تو کانپے ٹانگنے والی جو بات تھی نا بلاول صاحب کی، ایک تو اس کا پس منظر ہے، اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی جہاں تعلیم حاصل کی وہاں پر انگریزی کا دورہ تھا، انہوں نے اردو بڑی مشکل سے ان کی سیدھی ہوئی ہے، اس میں پھر بھی کوئی نہ کہیں نہ کہیں ایسا ہو جاتا ہے۔ ان کی والدہ نے بھی بڑی محنت کی تھی اپنی زندگی میں، ان کی اردو بڑی اچھی ہو گئی تھی، بلاول کی اردو ابھی بھی اتنی اچھی نہیں ہے، تو یہ وہ کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ بڑی اچھی بات ہے۔ جہاں تک قادر گیلانی صاحب نے کہا تھا تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں، تو وہ آپ کے بھی بڑے ہیں، سب کے بڑے ہیں۔ تو علاقے کے اندر جو بڑا سیاستدان ہوتا ہے وہ سب کا ہی بڑا ہوتا ہے، یا اس کو بڑا ہونا چاہیے اصولاً، ان کے یہاں یہ میر تیر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے اس کو یوں آپ سمجھ لیں۔ تو باقی اگر کسی کے منہ سے کوئی لطیفہ نکل جاتا ہے کسی وقت تو لوگ انجوائے کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں، پھر محفلوں میں اس کی یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ایسی بات کہہ دی جائے کہ جو محفلوں میں جس کا ذکر ہو، جو
جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن جائے، ہر جگہ ٹاپ ٹرینڈ پہ ہو جائے. ہاں جی، پھر اس پہ جب ہوں گے تو پھر ظاہر ہے بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو کیا اس کو حقیقت ہے کہ قائد اعظم ایسی بات کر سکتے ہیں یا اس وقت ہوئی ہوگی؟ آپ تو ہسٹری سے بڑی اچھی طرح تھوڑی بہت سیاسی تاریخ ہم نے پڑھی ہے، اس میں تو اس کا وہ ذکر میری نظر سے تو نہیں گزرا. اگر ان کے پاس کوئی اس کا حوالہ ہے تو وہ حوالہ دے دیں. کوئی اگر وہ سینہ گزٹ ہے، کسی نے خاندان میں بات کی ہو، خاندان سے بات آگے بڑھتے بڑھتے ان کی زبان پہ آ گئی ہو تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان کے اندر ایسا واقعہ میرا محدود مطالعہ ہے، میں سمجھتا ہوں شاید تقریباً 50 سال سے زائد ہو گیا ہے. یوسف گیلانی صاحب آپ کے بہت اچھے قریبی دوست ہیں، اور کیا ان کے منہ سے دوران ذکر اس قسم کا آپ نے کبھی سنا؟ انہوں نے کوئی ایسا ذکر کیا ہو؟ کبھی اس سے پہلے ایسا ذکر ہوا نہیں، میرے خیال کے مطابق تو نہیں ہوا. لیکن ہر محفل میں تو میں نہیں ہوتا. جب اخبار نویسوں کا جو تعلق ہوتا ہے وہ پریس کانفرنسوں میں آمنا سامنا ہو گیا، کبھی گھر کے، تو اس لیے مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ اس طرح کی بات ہوئی ہو. میں نے ان کی کتاب بھی پڑھی ہے جو صدا انہوں نے لکھی، صدائے یوسف کے نام، کنویں سے جو نکلتی ہے صدا. جی بالکل، بہت شکریہ. چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اور مختلف اداروں کے خلاف جو سوشل میڈیا پر ایک غلط پوسٹیں لگانے کے، سوشل میڈیا پر ان کے خلاف بیانات بازی کرنے پر 65 سے زائد افراد کو FIA نے نوٹس جاری کر دی ہیں، جن میں سے 47 پاکستان کے معروف ترین صحافی ہیں، بڑے صحافی ہیں، قدآور صحافی ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں، ایک طرف سیاست کی اور سیاستدانوں کی آڑ میں پکڑ دھکڑ گرفتاریاں ہو رہی ہیں خاص طبقہ اور خاص پارٹی کے لیے، دوسری طرف اب صحافیوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کی اور مختلف وائلیشن کو جواز بنا کر وہ پکڑ دھکڑ اور گرفتاریوں کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے. FIA کی طرف سے نوٹس آنا شروع ہو چکے ہیں. ٹھیک ایک ہفتہ پہلے آپ نے ہمارا پروگرام بھی دیکھا ہوگا، جسٹس عطل من اللہ صاحب سپریم کورٹ کے جسٹس بھی ہیں، انہوں نے میڈیا کی آزادی اور اظہار رائے کے حوالے پر یقین رکھتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے. ججز کی ہم بطور جج ہم لوگ عوام کی پراپرٹی ہیں، ہم اگر اچھا یا برا کہیں ہمارے فیصلوں پر تنقید عوام کا حق ہے. ایک جسٹس صاحب اس طرح ان کو سٹنگ جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، وہ اس کو رائٹ قرار دے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ادارے ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ میڈیا کو کچلنے کے مترادف ہے یا اور کوئی معاملہ ہے؟ اصل میں جسٹس عطل من اللہ صاحب نے جو بات کی تھی بڑی اصولی سی بات تھی جی، لیکن اس میں ان کے بھی ذہن میں ٹرولنگ نہیں ہوگی کہ ججوں کے خلاف جو ٹرولنگ سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے وہ اس انداز کا آزادی اظہار کا مسئلہ نہیں ہے، وہ حدود سے تجاوز کرنے کا مسئلہ ہے. جی بالکل، کہ اگر ججوں کی ذات کے حوالے سے آپ تمسخر اڑانا شروع کر دیں، ان کے خلاف سکینڈلز لانے شروع کر دیں، ان کی ذات پر، کردار پر حملے شروع کر دیں، ان کی دیانت کو ہدف تنقید بنانا شروع کر دیں، نشانہ بنا لیں، تو پھر مسائل جو ہیں وہ اصل میں نظام عدل پر اعتماد ختم ہوتا ہے سوسائٹی کا. اس کی وجہ سے یہ کچھ کارروائی، یہ تو میں سمجھتا ہوں شکر کا پہلو ہے کہ صرف نوٹس جاری کیے گئے، ورنہ تو جس انداز میں ہمارے ہاں کام شروع ہوا ہے اس میں تو نوٹس سے آگے کی بات بھی ہو سکتی تھی. میرا خیال ہے کہ وہ نوٹس کے جواب دیں گے تو اس کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور ہمارے ملک میں آپ کو تو نے دیکھا ہی ہوگا ابھی بھی کئی مقدمات ایسے ہیں کہ لوگ اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں، لوگ مہینوں اندر رہتے ہیں، بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ جناب جرم ثابت نہیں ہوا. جی بالکل، اور پھر ضمانتیں ہوتی ہیں، ضمانتوں کے بعد مقدمات ختم ہو جاتے ہیں. تو پھر کوئی یہ بھی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ جس کسی نے بھی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے بندے کو کی آزادی ختم کی، اس کو پابند سلاسل کر دیا، سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا، اور اس کا جرم بھی کوئی نہیں تھا. تو اب جو ناکردہ جرم کی سزا دی گئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ جی بالکل، ہمارے یہاں یہ رواج ہی نہیں ہے، اس لیے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. بہرحال وہ جن کو نوٹس ملے ہیں ان میں بہت سارے معزز صحافی بھی ہیں، وہ اپنے انداز میں اس کا جواب بھی دے لیں گے. اور میرا خیال گمان یہ ہے کہ یہ معاملہ 8 تاریخ تک کا ہی ہے، فروری تک کا. اس کے بعد یہ سارے مقدمے کھو کھاتے چلے جانے، داخلے دفتر ہو جائیں گے، اور کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے کہ کبھی نوٹس جاری ہوئے تھے. جی بہت شکریہ. جی ساؤتھ افریقہ کی جانب سے جو فلسطین کے مسلمانوں کی نسل کشی کے حوالے سے کیس دائر کیا گیا تھا، اس کیس میں عالمی عدالت نے
اقرار کیا ہے کہ ہمیں چند اس کیس سے متعلق جو شواہد ایسے ملے ہیں جس میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس میں مقدمہ چلانے کے حوالے سے اور اسرائیل کو 1 ماہ کے اندر اس کا ازالہ کرنے کے حوالے سے، معاملات ختم کرنے کے حوالے سے کی جا رہی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ عالم اسلام نے اس کو بڑا فیصلے کو خوش آئند بھی قرار دیا گیا ہے، یا یہ ہماری خوش فہمی ہے کہ واقعی اسرائیل کے خلاف بھی کیس چلے گا اور اسرائیل کو کوئی بڑی سزا مل پائے گی اس کیس میں مسلمانوں کی یا اسرائیلیوں کی نسل کشی کے؟ اس سلسلے میں ایک سے زیادہ باتیں کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی تو جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی افریقہ، جس کو آپ نے ساؤتھ افریقہ جنوبی افریقہ جو ہے وہ مسلمان اکثریت کا ملک نہیں ہے، مسلمان وہاں ضرور آباد ہے۔ اگر اس ملک نے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف ایک پٹیشن لے کر گیا ہے تو یہ اس حوالے سے خوش آئند ہے کہ آزاد دنیا بھی محسوس کر رہی ہے کہ اسرائیل کا کردار جو ہے، رول جو ہے وہ ظالمانہ ہے، اور فلسطینیوں کی جو نسل کشی کی جا رہی ہے وہ انسانی تاریخ کا ایک بڑا ظلم ہے۔ اس سے ان کو مطلب انسانی مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اس کو کسی طریقے سے روکا جائے۔ تو جہاں تک اس دوسرا پہلو ہے اس فیصلے کا جس میں اسرائیل کو کہا گیا ہے کہ اسے نسل کشی سے رکے، تو یہ ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ کے دستور میں یہ بات شامل ہے کہ یہ کہیں بھی نسل کشی نہیں ہونی چاہیے، جہاں بھی ہوتی ہے تو وہ اس طرح کے بیانات اور درخواستیں کرتے ہیں۔ لیکن جو تیسرا پہلو وہ میرے نزدیک بہت اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے پاس ایسی کوئی فورس نہیں ہے، ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اگر کوئی ملک یا کسی ملک کی فوج یا پولیس اس طرح کے انسانیت سوز مظالم کرے تو اس کا ہاتھ روک سکے یا کوئی کارروائی کر سکے۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس پٹیشن سے پہلے اسرائیل اعلان کر چکا تھا کہ میں نہیں مانتا۔ جی بالکل، اقوام متحدہ جو مرضی کرتی رہے، ہم نے جو کرنا ہے وہی کرنا ہے۔ ہم انسان جتنے فلسطینی ہمارے خلاف ایکٹیوسٹ ہیں ان کے خاتمے، بلکہ انہوں نے تو یہ جو رپورٹ ہوا اس میں تو یہ تھا کہ فلسطینیوں کے خاتمے تک، جو غزہ کی پٹی میں جو فلسطینی رہتے ہیں ان کو وہاں سے یا نکال دیا جائے یا ختم کر دیا جائے، اس وقت تک ہماری کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اس لیے وہ اس پر کوئی اثر ہوگا تو یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ تو کہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی اسرائیل کی پارلیمنٹ کو، اسرائیل کے اندر جو اقتدار میں لوگ ہیں وہ محسوس کریں کہ اسرائیل کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے اور فائدہ کم ہو رہا ہے، تو پھر جا کے آخر یہودی ہیں وہ اپنے نفع نقصان کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں، تو پھر شاید وہ، اور اس طرح اگر کوئی بڑے ملک جو ترقی یافتہ صنعتی ملک ہیں اگر وہ اقتصادی پابندیوں کی طرف چل سکتے تو پھر شاید اسرائیل پر کوئی اثر ہو جاتا۔ اس طرح کی قراردادوں سے تو وہ ماننے والا نہیں ہے۔ اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ جو وہاں اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں فلسطینی، یا وہ کوئی اتنا بڑا نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں آ جائیں کہ جس سے اسرائیل کو اپنا لیے خطرات محسوس ہو تو شاید پھر مان جائے، ورنہ یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ اعلان شدہ پالیسی ہے اسرائیل کی کہ وہ ایسی چیزوں کو نہیں مانے گا۔ جی بہت شکریہ۔ ہماری انڈر-19 کرکٹ ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ورلڈ کپ انڈر-19 جو ہو رہا ہے اس کے اندر کوئی 22-23 مقابلے ہو گئے، تو یہ جو نیوزی لینڈ کے خلاف تازہ ترین مقابلہ تھا یہ بڑے مارجن کے ساتھ، مطلب 10 وکٹوں سے جیتنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی جی، تو اس میں بالنگ، بیٹنگ، فیلڈنگ سبھی نوجوانوں نے بڑا اچھا اپنے کھیل کا مظاہرہ کیا ہے، اور پاکستان کے لیے سیمی فائنل میں پہنچنے کی راہیں اب کشادہ ہو گئی ہیں۔ اس لیے اس میں میرا خیال ہے تھوڑے ہی دنوں میں یہ طے پا جائے گا کہ ہم ٹاپ 4 میں آئے ہیں کہ نہیں آئے۔ اگر آئیں گے تو پھر وہاں بھی ظاہرہ مقابلہ ہوگا، لیکن یہ جو تازہ ترین مقابلہ نیوزی لینڈ کے خلاف، ظاہرہ نیوزی لینڈ بھی کوئی اتنی ماٹھی ٹیم نہیں ہے، انڈر-19 ان کے بچے بھی بڑے تیز ہیں، تو وہ ایک اچھی کامیابی ہے۔ محنت کرتے رہیں، بڑھتے رہیں آگے، زندہ باد۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی جانب سے جو پلان ڈی ہے اس پر کام شروع کرنے کے لیے تیزی سے جو پی ٹی آئی کے رہنما، چیئرمین، بانی وہ متحرک ہو چکے ہیں۔ الیکشن کے بعد جیتنے والے گھوڑوں کی خرید و فروخت، جس کو ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے پٹیشن فائل کر دی گئی ہے۔
جو خوش فہمی میں پارٹیاں شکار تھیں کہ ہم پی ٹی آئی کے جو آزاد لوگ جیتیں گے، ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے، خرید و فروخت کریں گے اور اپنی گورنمنٹ بنائیں گے، غالباً ان خوش فہمیوں پر پانی پھرنے جا رہا ہے، اور بہت جلد وہی صورتحال واپس آنے جا رہی ہے جو کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے ایک خوش آئندہ ہے۔ ان کے لیے پبلک میں جو ایک منفی تاثر پایا جا رہا تھا، اس کے خاتمے کا یہ ایک سبب بنے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔